ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا وذریات سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ آج کے اس مقدس دن میں ہم سب کو مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے، کیونکہ گزشتہ جمعۃ المبارک 2 جمعوں میں ہمارا اصلاحی ایک ٹاپک تھا جس حوالے سے آپ احباب کے سامنے معروضات پیش کی تھی۔ آج میں عقیدے کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ہماری پہلی نشست ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کتنے اختیارات، کتنے کمال اور کتنی طاقتیں عطا فرمائی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، 2 طرح کی منافقت آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، ایک اعتقادی منافقت اور ایک عملی منافقت۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعتقادی منافقت سے دور رکھا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں ہم سچے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا عقیدہ عطا کیا جو عقیدہ 1400 سال پہلے میرے نبی کے صحابہ کا تھا، پھر تبع تابعین کا تھا، ائمہ کا تھا، محدثین کا تھا، قطب الاقطاب کا تھا، اولیاء کا تھا، مشائخ کا تھا۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہم اسی عقیدے پر گامزن ہیں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، اعتقادی منافقت سے اللہ رب العزت نے ہمیں دور رکھا۔ اب ہمارے اندر ایک خامی یہ ہے کہ جس طرح ہمارا عقیدہ بالکل صاف شفاف ہے، اس میں کوئی داغ دبا نہیں، سیدھا جنت کے اندر لے جانے والا ہے، اسی طرح یاد رکھیے دوسرے جو لوگ ہیں ہمارے مقابلے میں، دوسرے مذاہب باطلہ اور بد عقیدہ لوگ، ان کے عقیدے کے اندر منافقت ہے اور ان کے ہاں منافقت عملی نہیں ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے وہ لوگ ٹھیک ہیں، اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو کہیں گے یار بڑے ہی پہنچے ہوئے ہیں، یار بڑے اچھے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی، سارے معاملات اعمال کے حوالے سے ان کا پہلا نمبر ہے۔ اور ہمارے ہاں یعنی کہ آپ تصور کریں، ان کے ہاں تو سال کے بعد 1-2 محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ہم عقیدے کے حوالے سے پورا سال ہم اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ تو یہ اعمالی منافقت اعمالی، اور ایک ہوتا ہے منافقت اعتقادی۔ ہماری منافقت اعتقادی تو ٹھیک ہے، تو منافقت اعمالی یہ جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے عقیدہ ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، عمل ان کا ٹھیک ہے، وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، تو عمل اس وقت تک فائدہ نہیں دیتے جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہوگا تب عمل فائدہ دیں گے۔ تو اس لیے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کے حوالے سے ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی
سورہ ملک اس کی آیت نمبر 10 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت نمبر 10 29ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات. اب ظاہراً جہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہو گئی اس آیت میں، اور آپ تک کا موضوع ہے حضور کے اختیارات، لیکن اس آیت سے پتہ چل رہا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے ساری کائنات. ساری کائنات کا تصرف اور ساری کائنات کا کنٹرول رب کہتا ہے میرے ہاتھوں میں ہے. کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یاد رکھیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات. یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، 7 آسمانوں کو بنانے والا، 7 زمینوں کو بنانے والا، سورج چاند ستارے بنانے والا، جہنم جنت بنانے والا، 18,000 مخلوقات کا پالنہار فقط میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے. یہ چیزیں مانتے ہیں ہم، اس میں کوئی شک نہیں. جو شک کرے وہ کافر ہے. لیکن یاد رکھیے یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے، نہیں، رب نے کہا بیدہ الملک، میرے ہاتھوں میں یہ سارا کنٹرول ہے. اب اس کا کوئی نہ کوئی تو ترجمہ ہوگا نا کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں کنٹرول، نہیں کہا میرے ہاتھوں میں ہے کنٹرول، یہ نہیں کہا کہ میرے اختیار میں ہے سارا کنٹرول، بلکہ کہا کہ میرے ہاتھوں میں ہے سارا کنٹرول. وہ ہاتھ، اب ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ کون سے ہاتھ ہیں رب العالمین کے کہ جن ہاتھوں کے اندر ساری کائنات کا کنٹرول ہے، جن ہاتھوں کے اندر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو مل کر دیا ہے، وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے کہ وہ ہاتھ کون سے ہیں. تو پھر پتہ چلے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلے گا عظمت مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلے گا اختیارات مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلے گا شوکت مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلے گا شان رسالت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ نبوت کی شان کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول. یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں مولا بتا وہ تیرے ہاتھ کون سے ہیں؟ وہ تیرے ہاتھ کون سے ہیں؟ اب یاد رکھیے، اب ہماری توجہ ہاتھوں کی طرف چلی گئی. کدھر؟ کہ وہ ہاتھ تو پتہ کریں، قرآن سے ہی پوچھیں اے قرآن بتا جن ہاتھوں میں ساری کائنات کا کنٹرول تو نے دے رکھا ہے وہ ذرا ہاتھ ان کا دیدار تو کرا، ان ہاتھوں کا دیدار تو کروا تاکہ ہمیں بھی پتا چلا وہ تیرے سونے سونے ہاتھ کون سے ہیں جن ہاتھوں میں تو نے ساری کائنات کا کنٹرول، ساری کائنات کے تصورات، ساری کائنات کی بادشاہت دے رکھی ہے. ذرا بتا تو صحیح. اللہ کہتا ہے قرآن میں تلاش کرو تمہیں میرے ہاتھ مل جائیں گے. اللہ میں نے قرآن کی طرف توجہ کی. جب ہم نے قرآن کی طرف توجہ کی میرے رب نے جواب دیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو میرے وہ کون سے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کے اندر میں نے ساری کائنات کو دے رکھا، ساری کائنات کی بادشاہت کو جن ہاتھوں میں دے رکھا ہے. تم یہ پوچھنا چاہتے ہو وہ سونے سونے ہاتھ کون سے ہیں؟
تو سنو نہ سنو، ذرا قرآن پڑھو. ہم نے قرآن پڑھا، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 10 میں رب نے کہا اگر میرے ہاتھ سمجھنا چاہتے ہو تو سورہ فتح پڑھو. ہم نے سورہ فتح پڑھی. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرا رب کہتا ہے تم نے پوچھا نا میرے ہاتھ کون سے ہیں، کہ جن ہاتھوں میں ساری کائنات کا کنٹرول، ساری کائنات کا نظام میں نے دے رکھا ہے، جن ہاتھوں کے اندر ریموٹ کنٹرول دیا ہوا ہے. تو سنو، جب حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی کے صحابہ کیا کیا؟ انہوں نے میرے نبی کی بیعت کی. رب کہتا ہے جنہوں نے آپ سے بیعت کی، آپ سے بیعت کی، بیعت مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. رب کہتا ہے انما یبایعون اللہ، پیارے یہ تیری بیعت نہیں ہو رہی، یہ تو میری بیعت کر رہے ہیں. فرمایا جس سے تم بیعت لے رہے ہو یہ بیعت مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہے بلکہ خدا کی بیعت ہے. اب مجھے بتائیں، جس وقت ہم بیعت کرتے ہیں یا کوئی مشائخ یا اللہ کے ولی کسی مرید کو بیعت کرتے ہیں، وہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں. رب نے بیعت مصطفیٰ کو کہا یہ تم مصطفیٰ سے بیعت نہیں کر رہے بلکہ خدا سے بیعت کر رہے ہو. پھر اگلا جملہ کیا پتہ ہے کیا کہا رب نے؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. کہا پیارے مصطفیٰ یہ جو تیرے ہاتھ ہیں یہ تیرے ہاتھ نہیں ہیں، یہ خدا کے ہاتھ ہیں. ہینڈز از مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ کے جو ہاتھ ہیں یہ مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ میرے رب کے ہاتھ ہیں. تو پتہ یہ چلا سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں رب کہتا ہے بیدہ الملک، ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. رب نے کہا میرے ہاتھ سمجھنا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں. تو مصطفیٰ کے ہاتھوں کو رب نے اپنے ہاتھ کہہ دیا. پتہ یہ چلا ساری کائنات کا کنٹرول، ساری کائنات کی بادشاہت مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے. کس کے ہاتھوں میں ہے؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اب اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا کنٹرول مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا اور مصطفیٰ سے کہا کہ تمہیں ہم نے ساری کائنات کا نظام تمہیں دیا. اگر تم اشارہ کرو گے چاند کو تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اگر تم سورج کو اشارہ کرو گے مغرب کی طرف سے تو وہ عصر کے مقام پر واپس پلٹ جائے گا. یہی تو میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ تھا. جس نبی کے ہاتھ کی ایک انگلی کی اتنی پاور ہے اس کے 5 انگلیوں میں کتنی پاور ہوگی؟ پھر 5 میں اگر اتنی ہے تو پھر 10 انگلیوں میں 2 ہاتھوں میں کتنی پاور ہوگی؟ رب نے کہا اسی لیے میں نے کہا مصطفیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں اور ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے. پتہ یہ چلا ہم قرآن کو اگر صحیح سمجھیں تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. حضرات محترم یہ میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضور کو کائنات میں خلیفہ اعظم مصطفیٰ کریم کی ذات کو بنایا ہے اور سارا نظام میرے مصطفیٰ کریم کے سپرد کر دیا. اب پھر اختیارات کی کافی کیٹیگریز ہیں، ان میں سے صرف 3 اقسام بیان کروں گا. اس پر ہو سکتا ہے 5 جمعے لگ جائیں، 4 جمعے لگ جائیں. تو سن لیجئے کہ 3 کیٹیگریز میں پہلا اختیار جو مصطفیٰ کریم کو دیا گیا وہ اختیارات تشریحی خواہ کے ساتھ، تشریحی خواہ کے ساتھ
اس کا معنی کیا ہے؟ وضاحت کرنا. کیا کرنا؟ تشریح کرنا، وضاحت کرنا. یہ پہلی اقسام ہے میرے نبی کے اختیارات کی کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اختیارات تشریحی عطا فرمائے ہیں. اور نمبر 2، اٹ از تھری اسپیکٹ، 3 اسپیکٹ جو ہے اختیارات کے، ان کا پہلا نمبر ہے اختیارات تشریحی، وضاحت کرنا. اور دوسرا اختیار ہے اختیارات تشریعی، عین کے ساتھ، شریعت تشریعی. یہ دوسری اقسام ہے جو میرے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم کو اختیارات کی صورت میں عطا کی. تو اختیارات کی دوسری قسم جو اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کی وہ اختیارات تشریعی ہیں. کیا ہے؟ تشریع. اور تیسرا جو اللہ رب العزت نے حضور کو اختیارات تیسری قسم کے عطا فرمائے وہ اختیارات تکوینی. تکوینی کیا؟ جو امر کن سے ہیں. قرآن کہتے ہیں انما اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون. یعنی کہ امر کن سے، جس طرح کسی کو کہا کن تو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. لیکن اس طرح کے بھی اختیارات اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیے کہ مصطفیٰ اگر کسی چیز کو کن کہے وہ چیز ہو جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں میں قرآن اور حدیث سے بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی اختیار نہیں ہے، پھر حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سب سے پہلے وہ آیات میں آپ احباب کے سامنے پیش کروں تاکہ بعد میں ہم پھر آنکھیں بند کر کے حضور کی شان کو سمجھنا شروع کر دیں. پہلے وہ چند آیات کہ جن کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا، حضور کو اس کا بھی اختیار نہیں. تو اس طرح حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اب وہاں بھی اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس کا جواب دے سکتا ہے. تو سنیے اعتراضات، پھر ان کا جواب بھی سن لیجیے تاکہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ حضور کی شان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کی، تو قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت اس کی نفی کر رہا ہے، تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کے سامنے وہ چند آیات پیش کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح سمجھ کر تسلی کے ساتھ ان معترضین کو اسی طریقے سے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم اپنے ابے کی شان اگر کوئی نہ مانے تو ہم اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. جب ہمارے نبی ان کی شان پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت ہماری زبانیں بند کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہم سنتے نہیں ہیں علماء کو، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے سمجھنے کے لیے توجہ ضروری ہے. تو سمجھ لیجئے سب سے پہلا اعتراض ان احباب کی طرف سے جو حضور کی شان کو نہیں مانتے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور شفاعت کریں گے. کیا کریں گے؟ تو قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیونکہ شفاعت بھی ایک اختیار ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. یہ اس کے اندر کیٹیگریز ہیں کہ میرے نبی کو کہیں تو تصرفاتی اختیار عطا کیا گیا، کہیں میرے نبی کو معدنیاتی اختیارات عطا کیے گئے. تو اس لیے یہ بھی ایک شان تھی، اس میں بھی یہ نقص کا پہلو تھا. اس آیت سے نکالا جا رہا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں حضور شفاعت کریں گے، قرآن تو کہتا ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اب قرآن کی کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ سامنے آپ کے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں جو آپ کو بھی پتا ہے، آیت الکرسی. آیت الکرسی، اس کے اندر سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. آیت نمبر 255 کہتے جی یہ قرآن کہتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے. ہم نے پوچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا قرآن پڑھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. ہم نے قرآن پڑھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے منزل لذی یشفع، کون ہے کہ تمہاری شفاعت کرے؟ کون ہے جو شفاعت کرے؟ تو کلیتم اس آیت کے اتنے حصے میں شفاعت کی نفی ہے کہ کون ہے تمہاری شفاعت کرے، یعنی کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اعتراض کرنے والا بڑا اعتراض کر رہا ہے
لیکن اگر آگے پڑھا لکھا ہو تو اس کو جواب مل سکتا ہے. اسی آیت سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ حضور کی شان جو مانتے ہو کہ قیامت کے دن حضور شفاعت کریں گے. قرآن تو کہتا ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے بتاؤ. اب ہم فوراً خبر ہو جاتے ہیں قرآن کی آیت ہے کوئی نہیں کرے گا تو پھر کوئی نہیں کرے گا. لیکن اس نے آدھا حصہ پڑھا. کیا پڑھا؟ آدھا حصہ پڑھا، آپ کو گمراہ کر دیا. آئیے میں پوری آیت پڑھتا ہوں. کیوں؟ یہ یہودیوں کی سازش ہے. اس وقت کے یہودی بھی میرے نبی کے منکر قرآن اور ایمان کی آیات جو ہیں حق کو چھپانے کے لیے آدھا حق کو چھپاتے تھے، آدھی آیتوں کو چھپاتے تھے اور آدھی آیتیں لوگوں کو بتاتے تھے. رب نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کی بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو اور بعض کا اقرار کرتے ہو. یہی وجہ ہے تمہارے کافر ہونے کی. پتہ یہ چلا ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. پورے قرآن پر، آدھی آیت پر نہیں، پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. تو سن لیجئے قرآن مجید کی جس وقت آیت پڑھی گئی من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے تمہاری شفاعت کرے. ذہن میں خیال آ گیا کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. یہاں ہم نے سمجھا کہ بھائی عام بندہ یہ سمجھ گیا بھائی قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا. لیکن جب ہم نے قرآن کی پوری آیت پڑھی، اسی آیت کے اندر سے پتا چلا مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، بلکہ جس کو بھی رب قیامت کے دن اذن دے گا وہ مصطفیٰ کی امت کی شفاعت کر رہا ہوگا. کہا تم نے مصطفیٰ کی بات کی. ہم اس آیت میں مصطفیٰ کی بات نہیں کریں گے، لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے جن کو ایمان ملے گا قیامت کے دن پھر انہیں اذن ملے گا، وہ بھی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کر رہے ہوں گے. رب نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں تک پڑھی اور شفاعت کا انکار کیا. لیکن آگے لفظ ہے الا باذنی، جس کو اللہ اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا. تو پہلے حصے میں کہا گیا کہ کون ہے جو شفاعت کرے. بندہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں کریں گے، پھر نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی نہیں کریں گے. تو انہوں نے تو عقیدہ رکھا ہوا کہ ولی بھی قیامت کے دن کریں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک امام صاحب کو وضو کے لیے پانی دینے والا قیامت کے دن امام صاحب کہیں گے اس بندے نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. ایک عام مولوی صاحب بھی قیامت کے دن شفاعت کر رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے الا باذنی، مگر جنہیں رب اذن دے گا وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. تو جس آیت سے وہ ثابت کر رہے تھے کلیتاً شفاعت کی نفی کر رہے تھے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اسی آیت سے پتا چلا شفاعت کر سکتا ہے لیکن ود بلیسنگ از اللہ. ود بلیسنگ از اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا. لیکن رب اجازت عطا کر دے تو پھر پتا کیا، پھر پرندے بھی بنائے جاتے ہیں، ان میں روح بھی ڈال دی جاتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 49. قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے اور پھر اس پہ پھونک مارتے، وہ پرندے اڑ جاتے، روح بھی ڈال دیتے ہیں. یہ نبیوں کی شان ہے، یہ اذن ہے. زندگی دینا یہ میرے رب کی شان ہے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی رب نے کہا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رب بیان کرتا ہے زندگی میں بھی دیتا ہوں. رب کہتا ہے زندگی میں بھی دیتا ہوں. لیکن سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں میرے
میرا رب کہتا ہے ایمان والوں جب تمہیں میرا رسول بلائے، بلکہ کہا میں اور میرا رسول جب تمہیں بلائے، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہا میرا محبوب اور میں بلاؤں تو بلانے پہ حاضر ہو جایا کرو، کیوں؟ لما یحییکم، میں بھی تمہیں زندگی دیتا ہوں، میرا مصطفیٰ بھی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میرا نبی بھی۔ اب ذہن میں خیال ہو گیا زندگی دینا تو اللہ کا کام ہے، میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا، اپنی طرف سے نہیں کر، وہی اللہ کہہ رہا ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں، میرا نبی بھی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت سے، یہ پہلی آیت ہے، اعتراض کیا گیا کہ نبی کی شان یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ شفاعت کریں گے، تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے شفاعت کرے؟ لیکن میں نے جب پوری آیت پڑھی تو پتہ یہ چلا، اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شفاعت جب اذن دے گا قیامت کے دن، وہ سارے بندے قیامت کے دن شفاعت کر رہے ہوں گے۔ دوسری آیت آپ ذہن میں رکھیے، جب بھی کوئی بندہ آدھی آیت پڑھے گا، کیا آدھی آیت پڑھ کے عقیدہ بنائے گا تو جھگڑا تو پڑے گا۔ آپ کہیں گے کس طرح جھگڑا پڑے گا؟ تو آئیے میں آدھی آیت پڑھتا ہوں، آدھی آیت قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 43، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آدھی آیت ہے، کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، رولا ہی مک گیا نا نمازوں کا، پھر قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کے قریب، اور کہہ بھی رہا ہے ایمان والوں کو کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب سارے ایمان والے گھر میں بیٹھ جائے، نماز نہ پڑھے، لیکن پتہ یہ چلا تم نے آدھی پڑھی، جھگڑا پڑا، اب میں پوری پڑھتا ہوں، پھر حق واضح ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، نشے میں دھت آ کر نماز نہیں پڑھنی۔ کاش شرابیوں کو روکا گیا ہے کہ شراب پی کے آ کے نماز نہ پڑھا کرو، ہوش میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ پتہ یہ چلا ایمان والوں میں جو شرابی تھے انہیں روکا گیا، اے ایمان والے شراب پینے والوں، تم نماز کے قریب اس وقت نہیں آ سکتے جب تم نشے کی حالت میں ہو، ہوش کی حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آدھی آیت پڑھ کے ہم کہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، تو پھر اس سے عقیدہ بنایا جائے کہ پوری امت کو رب کہہ رہا ہے ایمان والوں نماز کے قریب مت جانا، تو پھر ہم اس آدھی آیت پر ایمان رکھنے کے بعد پھر تو ہم پہ نمازیں معاف ہو گئی، پھر ہر بندہ کہے گا قرآن کہتا ہے ایمان والوں پہ نماز نہ پڑھو۔ لیکن جب ہم نے پوری پڑھی، جھگڑا ختم ہوا، آدھی آیت پہ اختلاف پڑ گیا کہ بھائی اللہ قرآن کے اندر 788 مرتبہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، اور اس آیت میں کہتا ہے ایمان والوں نماز نہ پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ جواب آتا ہے قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، تیرے دماغ میں ٹکراؤ ہے۔ یہ تیری اپنی علمی غفلت ہے کہ تو قرآن کو اپنے نفس کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ رب نے کہا اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی خاطر جو قرآن پڑھے گا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے، آدھی جب بھی پڑھی جائے گی تو اختلاف ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ہم الحمدللہ پوری پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 سورہ الاعراف، آیت نمبر 188، 188۔ اس آیت کو بھی پڑھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ پہلے میں نے اختیارات پر اعتراضات کے جواب دینے ہیں، پھر بعد میں اختیارات مصطفیٰ پر قرآن اور حدیث بیان کروں گا۔ تو سن لیجئے تیسری آیت سورہ الاعراف، آیت نمبر 188۔ قرآن کہتا ہے اے نبی آپ ہی اپنی زبان سے کہہ دے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، اے مصطفیٰ آپ خود ہی اعلان فرما دیں کہ میں اپنی جان، اپنے نفس کا بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور اس میں ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جو نبی اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ مصطفیٰ آپ خود اعلان کر دیں کہ میں اپنی جان، اپنی نفس کے معاملے میں کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ کیا نہیں ہوں؟ کیا نہیں ہوں؟ مالک نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، حضور مالک نہیں ہے، کیا
مالک تو وہ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا مالک. لیکن یاد رکھیے آگے لفظ کیا ہے. یہ آدھی آیت پڑھی کہا کوئی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے حضور. تو اس سے یہ عقیدہ ثابت کیا کہ حضور کی شان نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو فائدہ دیں گے, شفاعت کریں گے, تصرفات ہیں, اختیارات ہیں, انسپانسبلٹیز ہے مصطفیٰ کے پاس, اتھارٹی ہے مصطفیٰ کے پاس. لیکن قرآن کی آدھی آیت پڑھی, اسی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا اگلا حصہ پڑھیں تو پھر میرے مصطفیٰ کی شان سامنے نظر آ جاتی ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے کمال آتا. اللہ آگے کہتا ہے الا ماشاء اللہ, مگر جتنا اللہ چاہے اتنے کا میں مالک ہوں, اتنا میں نفع دے سکتا ہوں, اتنا میں نقصان بھی دے سکتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کلیتاً نفی کر کے رب نے آگے اس بات کیا کہ میرا نبی ذاتی طور پر کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, میری عطا سے یہ نفع بھی دے سکتا ہے, نقصان بھی دے سکتا ہے. ایک ہی آیت کے اندر آدھی آیت پڑھ کے مصطفیٰ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. قرآن نے کہا پورا حصہ پڑھو. جب ہم نے الا ماشاء اللہ, جتنا اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا کس کو ہے یہ سمجھیے. حضرت عمر فاروق کو اللہ نے چاہا یا مصطفیٰ نے چاہا؟ مجھے یہ بتائیے. حضور نے جمعرات والے دن دعائیں مانگی, اللہم اعز الاسلام ابی عمر, اللہ میں عمر کو چاہتا ہوں کہ اس کو ہدایت دے. کیا دے؟ ہدایت دے. تو مصطفیٰ کی چاہت یہ میرے رب کی چاہت ہے. والا سوف یؤتیک ربک فترضی, اے نبی جو آپ چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں. تو حضور کے چاہنے پر اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے یہ 3 آیات پڑھی ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک آگے اور 2 3 4